24 گھنٹے میں ان میں 248 کا اضافہ ہوا ہے۔ یہاں میں چلوں کہ چونکہ ٹیسٹس کی کافی بات ہو رہی ہے پچھلے چند دنوں سے پاکستان میں، تو اب تک جب سے یہ آؤٹ بریک شروع ہوا ہے اب تک ہمارے ریکارڈز کے مطابق 44,896 ٹیسٹس ہو چکے ہیں مختلف پاکستان کے حصوں میں۔ تقریباً اب 20 لیبارٹریز ہو گئی ہیں جن کے ذریعے یہ ٹیسٹ ہو پاتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر پبلک سیکٹر کی فیسلٹیز ہیں، لیبارٹریز ہیں، لیکن چند ایک پرائیویٹ لیبارٹریز بھی ہیں۔ ان ٹیسٹس میں پچھلے 24 گھنٹے میں جو ٹیسٹ کیے گئے، تاکہ آپ کو ایک اندازہ رہے، وہ 2737 ٹیسٹ ہیں۔ یہ چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ہم 200-300 ٹیسٹ سے زیادہ ٹیسٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ اب الحمدللہ ہم پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے 2737 ٹیسٹ کیے ہیں، اور ان 2737 ٹیسٹ میں سے 248 پازیٹیو آئے۔ جو پچھلے 24 گھنٹے میں 248 مریض ثابت ہوئے، ان کا بریک ڈاؤن پاکستان میں صوبوں اور ایریاز کے حوالے سے کچھ یوں ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں 9 پیشنٹس کا اضافہ ہوا پچھلے 24 گھنٹے میں، بلوچستان میں 6 کا، گلگت بلتستان میں 1 کا، اسلام آباد میں 10 کا، کے پی میں 31 کا، پنجاب میں سب سے زیادہ 141 کا، اور سندھ میں 50 مریضوں کا اضافہ ہوا پچھلے 24 گھنٹے کے اندر۔ جہاں میں آپ کو عالمی سطح پہ بتا رہا تھا کہ ریکوری کی تعداد بھی بہت بڑی ہے، تو پاکستان میں بھی ریکور لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اب یہ تعداد 572 ہو چکی ہے، اور اس میں پچھلے 24 گھنٹے میں 105 لوگوں کا اضافہ ہوا ہے کہ جو مکمل طور پہ ریکور ہو گئے ہیں اس ڈیزیز سے۔ مجموعی طور پہ اب تک پاکستان میں اس بیماری کی وجہ سے 63 لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان میں پچھلے 24 گھنٹے میں 5 لوگوں کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ 5 لوگ جو ہیں، ان میں سے 2 کے پی کے اندر، 1 پنجاب میں، 2 سندھ میں۔ جو اس وقت عالمی سطح پہ جسے ہم کیس فرٹیلیٹی ریٹ کہتے ہیں، وہ 5.82 ہے، تقریباً 6 کے قریب۔ ناظرین، جو کیس فرٹیلیٹی ریٹ ہوتا ہے، یہ بیسیکلی یہ کہ وہ تمام مستند پیشنٹس کے جو کنفرمڈ ہیں ان میں سے کتنے انتقال کرتے ہیں۔ تو یہ ریٹ عالمی سطح پہ اس وقت 5.82 ہے۔ پاکستان میں یہ الحمدللہ 1.46 ہے۔ یہ جو 63 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، میں آپ کو ایک نیا سٹیٹسٹک دینے لگا ہوں آج، اور وہ یہ ہے کہ ان 63 لوگوں میں سے 78% جو ہیں وہ میلز ہیں، یعنی کہ مرد 78%، اور 50 سال سے عمر کے جو لوگ ہیں، زیادہ 50 سال کی عمر سے زیادہ جو لوگ ہیں، ان کا تناسب جو ہے وہ 85% ہے، یعنی 85% وہ لوگ ہیں جن کی انتقال ہوا جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے۔ اور ایک اور جو بہت اہم بات ہے سمجھنے کے لیے، وہ یہ کہ تقریباً 73% لوگ ایسے ہیں ان 63 اموات میں سے کہ جن کو پہلے سے کوئی نہ کوئی بیماری تھی، تو ان کو جب کرونا وائرس پازیٹیو ہوا تو ظاہر ہے کہ ان کی امیونٹی پہلے سے کمپرومائز تھی، تو وہ اس کے لیے جانبر نہ ہو سکے۔ تو یہ چند ایک ضروری اعداد و شمار تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اور جو ضروری ہدایات سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے آپ کو میسر ہیں ان پہ عمل درآمد کیجئے اور کرتے رہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایکوپمنٹ یعنی ماسک، گلوز، گونز وغیرہ جو ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز، جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جن کو وہ استعمال کرنے چاہیے، اس حوالے سے چونکہ ملک میں ایک تشویش ہے، تو اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی آپ سے تفصیل کے ساتھ کہ
کیوں رسائی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کا مناسب استعمال کریں. ڈاکٹرز کو، نرسز کو، پیرامیڈکس کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے جو ان کو تفویض کی جاتی ہیں ہسپتالوں میں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان ہدایات کو فالو کریں کہ جن کے تحت ان کو کون سے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کس وقت استعمال کرنے چاہیے. مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ یہ ان کا استعمال جو ہے وہ مناسب طریقے سے نہیں ہو رہا. تو ان کی جو کم دستیابی ہے اس کا بہت بڑا تعلق اس چیز سے ہے کہ جب وہ غیر ضروری طور پہ استعمال ہوں گے یا غیر مناسب طریقے سے استعمال ہوں گے تو وہ ظاہر ہے کہ کامیاب بھی ہو جائیں گے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو کہ جن کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ان کو بوقت ضرورت یہ نہیں ملیں گے. سب سے زیادہ ضرورت پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی تو ان ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کو ہوتی ہے کہ جو براہ راست کرونا وائرس کے مریضوں کی نگہداشت پہ مامور ہوتے ہیں. آئسولیشن رومز کے اندر، کرٹیکل کیئر کے حوالے سے، انٹینسو کیئر یونٹس کے اندر، یا ایسے مریض کہ جن کو وینٹیلیٹرز پہ ڈالا گیا. ان ہیلتھ پروفیشنلز کی حفاظت ہماری سب سے بڑی ترجیح ہے اور ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہسپتال میں جو دوسرے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس ہیں ان کو بھی ان کی ذمہ داریوں کے مطابق ماسک یا گلوز یا گونز پہننے چاہیے. اس حوالے سے پچھلی دفعہ جب میں نے آپ سے بات کی تھی تو میں نے ایک تو اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس حوالے سے ہم نے تفصیلاً ہدایات جو ہیں وہ بنا لی ہیں اور ان کو ہم اب پروموٹ کر رہے ہیں. ان ہدایات کے حوالے سے جو کہ اردو اور انگریزی دونوں میں موجود ہیں، اور اس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کس ہیلتھ پروفیشنل کو کون سا پرسنل پروٹیکشن ہے. ہسپتالوں میں یہ آویزاں بھی ہوں گے، اور ہماری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ خدا ہدایات کے اوپر عمل کریں اور صرف وہ چیز استعمال کریں جس کی آپ کو ہدایت کی گئی ہے اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے. دوسری بات ہم نے یہ کی تھی، اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہدایات نامہ ہے یہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے اور وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. وہاں پہ ہم نے اس حوالے سے تفصیلی ہدایات بھی پوسٹ کر دی ہیں. یہ covid.gov.pk. اچھا جی، اس حوالے سے جو دوسری بات ہم نے کی تھی وہ یہ کہ میں نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا نظام بنا رہے ہیں کہ جس کے تحت وقت پہ وافر مقدار میں مناسب ہسپتال جگہوں کے اوپر پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ اپنے ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے ہم پہنچانے کا ایک ایسا نظام بنائیں کہ پھر اس کی کمی واقع نہ ہو. تو اس حوالے سے مجھے بڑی خوشی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ پچھلے تقریباً 36 سے 24 گھنٹوں کے دوران ہم نے اس حوالے سے این ڈی ایم اے نے، چونکہ وہ ہماری لیڈ ایجنسی ہے، انہوں نے بے انتہا محنت کر کے، شب و روز محنت کر کے پاکستان کے 152 ہسپتالوں میں ایک ہفتے کے لیے تمام ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے کیلکولیٹ کر کے جو ان کو پرسنل ایکوپمنٹ کے لیے چیزیں چاہیے تھیں وہ روانہ کر دی ہیں. یہ 152 ہسپتال وہ ہسپتال ہیں کہ جہاں پہ اس بات کا امکان ہے کہ کرونا وائرس کے مریضوں کو پہلے لایا جائے گا. بڑے ہسپتال ہیں اور ملک کے طول و عرض میں ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ہسپتال جو ہیں 152 ان کا بریک ڈاؤن کیا ہے. آزاد جموں اور کشمیر میں ان میں سے 4 ہسپتال ہیں، بلوچستان میں 4، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں 7، کے پی میں 21، پنجاب میں 74 اور سندھ میں 42. اور جو ایکوپمنٹ بھیجے گئے ہیں جی ان میں
N95 ماسکس بھی ہیں، ان میں گلوز بھی ہیں، ان میں گونز بھی ہیں، ان میں گوگلز بھی ہیں. اس طرح جو چیزیں ہم نے ایک کیلکولیٹڈ فارمولا کے تحت ان سب کو ایک ایک کارٹن میں براہ راست ان ہسپتالوں تک پہنچایا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اب اس کا ہم ایک سینٹرل ڈیٹا بیس مینٹین کریں گے. اس ڈیٹا بیس کے اندر ہمیں یہ پتہ لگتا رہے گا کہ یہ کتنے اس میں سے استعمال ہو گئے ہیں، کتنے ابھی رہتے ہیں، اور کب ان سٹاکس کو ہم نے دوبارہ سے ریپلینش کرنا ہے، یعنی کہ دوبارہ ہم نے پی پی ایز جو ہیں کب پہنچانے ہیں. تو یہ ایک نظام ایسا ہے جس کا تعلق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اس بار کے اعلان سے متعلق ہے کہ ہمارے لیے اپنے ہیلتھ پروفیشنلز کی حفاظت اور ان کو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ پہنچانا ہماری کرونا وائرس میں ہماری جو فائٹ ہے اس میں ہماری اولین ترجیح ہے. تو اس کا نظام جو ہے وہ مرتب ہو گیا اور اس میں یقیناً صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں، ان کو بھی اس کے بارے میں بتایا جائے گا، ان کے پاس بھی یہ سارے ریکارڈز ہوں گے. اور یہ جو میں نے کہا کہ 152 ہسپتال ہیں، یہ دراصل ایک 400 سے زیادہ ہسپتال کی لسٹ ہے جو ہم نے مرتب کی ہوئی ہے، اور اب آہستہ آہستہ ان سب ہاسپٹلس کے اندر یہ چیزیں پہنچائی جائیں گی، لیکن ترجیحی بنیادوں کے اوپر. میں ایک دفعہ دوبارہ اس بات کو زور دے کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب آپ کے پاس مل جائیں گی آپ کو یہ چیزیں ہسپتالوں کے اندر، تو پلیز ان کا ریشنل یوز کریں. اگر ریشنل یوز کریں گے تو یہ کافی چیزیں ہیں، آپ کو ایک ہفتے کے لیے آپ کی سپلائی جو ہے آپ تک پہنچ گئی، اور اس کے بعد یہ ہم جاری بھی رکھیں گے. ناظرین، دوسری بات میں جو آپ سے آج کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں میڈیا کو دیکھ رہا ہوں پچھلے 2-3 دن سے یہ بار کی جا رہی ہے مختلف پروگراموں میں یا مختلف ٹاک شوز کے اندر کہ جی پاکستان میں کیسز کم ہیں اور ڈیتھ ریٹ بھی کم ہے. ان تخمینوں کے حوالے سے کہ جو ماڈلنگ کے تحت کیے گئے، کسی حد تک یہ بات درست ہے، اور یہ اچھی بات ہے اور خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمارے تخمینے غلط ثابت ہو رہے ہیں اور نسبتاً کم کیسز ہیں. لیکن میں جس بات پہ زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اول تو اس بات کا نتیجہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے بعد کہ جو ہم نے حکومت نے، وفاقی حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے جو بروقت اقدامات کیے، جس کو عرف عام میں لاک ڈاؤن کہتے ہیں، یا سخت اقدامات کیے. 13 مارچ کو ان کا اعلان ہوا، بڑے اجتماعات کے حوالے سے، اسکولوں کالجوں کے حوالے سے، سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے، تو ان کا ڈیفینیٹلی ایک اثر ہے، اس کی وہ مؤثر اقدامات ہیں. لیکن اب اگر لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ جی چونکہ کیسز تھوڑے سے کم ہیں، ڈیتھس تو کافی کم ہیں، تو اب ہمیں مطمئن ہو جانا چاہیے، اب ان اقدامات کی ضرورت نہیں ہے، اب ان احتیاطوں کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ذمہ داری جو ہم آپ کو بار یاد کرواتے رہتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے، اس کی ضرورت نہیں، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی. میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی. ہمیں ایکچولی مزید احتیاط کی ضرورت ہے، ہمیں مزید ذمہ داری کی ضرورت ہے، تاکہ ہم وہ جو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس کرو کو فلیٹن کرنا ہے، تاکہ ہم مؤثر طریقے سے اس میں کمی لا سکیں. قطعاً اس کو یہ یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ چونکہ جی کچھ ڈیتھس ہماری کم ہو رہی ہیں لہٰذا اب سب خیر ہے، باہر جائیں، ملنا ملانا شروع کریں اور اپنی روزمرہ کی زندگی جس طرح پہلے تھی اسی طرح شروع کر دیں. یہ ایک بہت ہی بڑی غلطی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں اچانک اضافہ ہو سکتا ہے کیسز میں بھی اور اموات میں بھی. تو میں بار آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس کو غیر سنجیدگی سے نہیں لینا، ابھی اس میں ڈھیلا پن نہیں دکھانا، بلکہ اس میں مزید ذمہ داری اور احتیاط کرنی ہے. اور تیسری چیز میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چند روز، اس کا ذکر ایک دفعہ میں نے پہلے بھی کیا تھا، لیکن چند روز پہلے
خاص طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے تحت ایک ماہرین کی کمیٹی بنائی ہے کہ جو اس چیز کو ایویلیویٹ کرے گی کہ پاکستان میں اگر کوئی بھی شخص، کوئی گروپ یا کوئی ادارہ، وہ ادارہ کوئی یونیورسٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ ادارہ پرائیویٹ سیکٹر کا بھی ہو سکتا ہے، کہ اگر وہ پاکستان میں مقامی طور پہ وینٹیلیٹرز بنانا چاہتے ہیں تو ان کو گورنمنٹ آف پاکستان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعے اور اس ماہرین کی کمیٹی کے ذریعے فیسیلیٹیٹ کرے گی، اور تاکہ ان کی جو اپلیکیشنز ہیں ان کو جلد از جلد پروسیس کیا جائے، تاکہ پاکستان میں مؤثر اور افورڈیبل جو وینٹیلیٹرز ہیں، جن کی کہ یقیناً پاکستان میں کمی ہے، ان کے اندر لوگ انویسٹ کریں اور ان کی پروڈکشن شروع کریں، تاکہ یہ کمی مقامی طور پہ ان کو پروڈیوس کر کے پوری کی جا سکے۔ یہ جو ایکسپرٹ کمیٹی ہے، اس نے بڑی محنت سے اور بڑی جلدی اپنے کچھ ٹیسٹنگ پروسیجرز بھی بنا لی ہیں، جو کہ اب ڈریپ کی ویب سائٹ کے اوپر ہم نے اویلیبل کر دی ہیں، کہ جہاں جا کے جو بھی لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ان کی دلچسپی ہے وینٹیلیٹرز بنانے میں پاکستان میں، تو وہ ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اپلیکیشنز جو ہیں وہ سبمٹ کر سکتے ہیں تھرو دس ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، جس میں پھر ایکسپرٹ کمیٹی ان کا جائزہ لے گی اور ان کو اجازت دے گی کہ وہ اپنی ٹیسٹنگ کر سکیں اور ان کی پروڈکشن شروع کر سکیں۔ اب میں چند ایک جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں ان کے اوپر بات کروں گا۔ عالمی سطح پہ تو اب یہ 15 لاکھ سے زیادہ کیسز کنفرم ہو چکے ہیں، اور ٹوٹل جو ڈیتھس ہیں وہ تقریباً 88,000 سے تجاوز کر چکی ہیں، لیکن 3,32,000 سے زیادہ لوگ مکمل طور پہ ریکور بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں ہمارے پاس جو ٹوٹل کنفرمڈ کیسز ہیں، جن کے لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد ان کو کنفرم کیا گیا ہے، ان کی تعداد